اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں نے ارہا سے کہا کہ پلیز قمیض نیچے کر لو، میں نے آپ کے نشان دیکھ لیے ہیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ ابھی کہاں دیکھے ہیں، میرے دل پر زخموں کے بہت سے نشان ہیں اور اس سے بھی زیادہ نشان میرے نیچے والے حصے پر بھی ہیں، اگر کہتے ہو تو دکھاؤں؟ یہ کہہ کر وہ بے بسی سے مسکرا پڑی اور میں لرز کر رہ گیا۔ میں اس کا شفاف پیٹ دیکھ کر ہی بوکھلا گیا تھا، تو اس سے آگے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ جناب، یہاں پر تو جو بھی آتا ہے وہ بہت بے صبرا ہوتا ہے، آپ عجیب ہیں، بجائے اپنے پیسے وصولنے کے الٹا پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں چونکہ صرف کالم لکھنے کے لیے مواد جمع کرنے آیا تھا، اس لیے آپ میری اسی کام میں مدد کر دیں تو کافی ہوگا۔ پھر میں اس سے مختلف سوالات پوچھتا رہا اور ساتھ ساتھ لکھتا رہا۔ اسی دوران کھانے کا وقت ہو گیا۔ ارہا اٹھی اور کھانا نکال کر لے آئی اور میرے بار بار انکار کے باوجود مجھے کھلا کر ہی چھوڑا۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، مجھے بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں اس کو بطور طوائف نہیں بلکہ یونیورسٹی کے ایک معصوم طالبہ کے زاویے سے دیکھ رہا تھا، جو ایک غلطی کرنے کے بعد اس کی بھیانک سزا بھگت رہی تھی۔ میں جب واپس جانے لگا تو کچھ سوچ کر اس کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے آیا اور کہا کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے یا ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اس نے وزٹنگ کارڈ پکڑ کر رکھ لیا اور مجھے رخصت کرنے دروازے تک آئی۔ کافی آگے جا کر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑی ابھی تک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم مٹھی میں آ گیا۔ پتہ نہیں کس باپ کی عزت تھی، کس ماں کی لاڈلی تھی اور آج کہاں پر ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ساری شام میں بے سکون رہا۔ کوئی ایک ہفتہ بعد کی بات ہے، دوپہر کے وقت میں اخبار کے دفتر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، کھنکتی آواز میں کہنے لگی کہ صحافی صاحب کہاں مصروف ہیں، اگر تھوڑا وقت ہے تو آ جائیں، مجھے کچھ کام ہے آپ سے۔ وہ ارہا تھی۔ مجھے لگا کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں اسی کال کے انتظار میں تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں بازار حسن میں ارہا کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا کہ سب خیریت تو ہے نا؟ کہنے لگی کہ میں نے بریانی بنائی ہے، مجھے لگا کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس دن بھی میرے کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ میں مسکرا پڑا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکے تو میں نے ارہا سے کہا کہ آپ اخبار کے دفتر میں جاب کرو گی؟ میری بات سن کر وہ رونے لگ پڑی اور کہنے لگی کہ میں گھر سے دور تعلیم حاصل کرنے اسی لیے تو آئی تھی کہ اپنا کیریئر بناؤں گی، لیکن سب خواب برباد ہو گئے۔ میں اس کو دلاسا دیتا رہا۔ اس کے پاس گریجویشن تک کے تعلیمی ڈاکومنٹس تھے، وہ میں ساتھ لے گیا اور اس کی سی وی تیار کروا کے جمع کروا دی۔ میری سفارش پر اس کو جلد ہی اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی اور اگلا مرحلہ اس کی رہائش کا انتظام کرنے کا تھا۔ جس علاقے میں اس کا مکان تھا وہاں پر دھندا کرنے والے منہ مانگی قیمت پر خریدنے کو تیار تھے۔ اچھی رقم ملتے ہی وہ مکان میں نے بیچ دیا اور ارہا کو ایک مناسب سا فلیٹ کرائے پر لے دیا اور باقی ساری رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ پھر ایک شام میں اپنی ماں کو لے کر ارہا کے فلیٹ پر گیا، جہاں پر اس نے ہماری بہت خدمت تواضع کی اور میری ماں کو وہ بہت پسند آئی۔ لیکن میری ماں کا اعتراض تھا کہ اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیا پتا وہ کون ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنی ماں سے جھوٹ بولا کہ ارہا کے ماں باپ ایک حادثے میں مر چکے ہیں، اس کا دنیا میں اب کوئی نہیں ہے اور وہ اپنا مکان بیچ کر اب کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہے، اور میں اس کو کالج کے زمانے سے جانتا ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں۔ یوں ایک شام وہ صرف میری خوشی کی خاطر میری دلہن بن گئی، ورنہ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم میرے محسن ہو جس نے مجھے گندگی سے نکالا، اور یہ کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ سہاگ رات کو میں ارہا کے پاس بیٹھا تو میں نے سرگوشی میں کہا کہ اب وہ جلنے کے نشان دکھاؤ نا جو آپ کے نیچے والے حصے پر ہیں، اور آپ مجھے دکھانا چاہتی تھی۔ وہ شرما گئی اور تکیہ اٹھا کر مجھے دے مارا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے
اس طرح کے دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔